السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ہفتم کے لیے 14واں لیکچر ہے بیٹا۔ ہم نے ایک چیپٹر شروع کیا تھا، روشن ضمیر لڑکی۔ روشن ضمیر لڑکی اس دور کا قصہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین۔ خلیفۃ المسلمین کا مطلب ہے مسلمانوں کے خلیفہ، یا خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے خلیفہ۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ آئے ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی۔ اس دور کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے کسی کی کوئی حالات جاننے کے لیے تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ایسے میں انہیں ایک بچی اور ماں کا مکالمہ سنائی دیا۔ اب پاس سے گزر رہے تھے تو وہ ان کا گزر اوقات جو تھی دودھ پر ہوتی تھی۔ ماں کے دل میں شیطان جو ہے ایک فطور یا غلطی پیدا کرتا ہے کہ تم دودھ میں پانی ملا دیا کرو تاکہ تمہاری مالی مشکلات کم ہو جائیں اور تمہیں اچھی قیمت ملنے جائے۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے اس بات کو، اس کے دل میں جب یہ بات آتی ہے تو صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ جب دودھ نکالو تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دینا۔ تو لڑکی جو ہے آگے سے جواب دیتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر رکھا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جب یہ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق اس وقت اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کانوں سے یہ سب سنتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین جو ہے، آگے کی اسٹوری ہم پڑھیں گے۔ انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی یہ باتیں سنی تو کان کھڑے کر لیے، یعنی ہوشیار ہو گئے، توجہ دینے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی اپنی ماں کو عجیب و غریب جواب دے رہی تھی۔ امی جان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ میں دودھ میں پانی، ان کا حکم کی وجہ سے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تھوڑا بک جو ہے صحیح آ نہیں رہی ہے، اب میں نے کرتی ٹھیک۔ عورت نے پھر وہی لفظ دہرائے، بھلا عمر کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون جانتا ہے وہ کتنی گہری نیند میں ہوں گے؟ اس وقت رات کا وقت ہے، یعنی صبح کا وقت ہے، وہ سب گہری نیند میں ہوں گے، اس لیے ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ ننھی بچی ایک زخمی ہرن کی طرح تڑپ اٹھی، بڑی پریشان ہوگی اور ماں سے بولی کہ میں عمر کو نہیں معلوم گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم گا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، تو یہ غلط کام میں نہیں کر سکتی۔ عورت کو اپنی بیٹی کے اس جواب سے پر حیرانی ہی ہوئی کہ میری بیٹی نے ایسا صحیح جواب دیا ہے مجھے، وہ تکلیف میں مبتلا ہوگی کہ میں کتنا غلط کام کرنے جا رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کو بڑی اذیت ہوئی، اس کا چہرہ جو تھا سفید ہو گیا بالکل۔ عورت کو اپنی بیٹی کے اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی، وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے نا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں نیزے گھس گھس کر باہر نکل رہے ہیں، یعنی اوپر رہے ہوں۔ اس کو دل کی تکلیف شروع ہوگی، اس کے ہونٹ اذیت سے سکڑ کر کھل گئے، یعنی ہونٹ سکڑ بھی گیا اور منہ کھل گیا، اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا اور ایک جگہ ڈھیر ہو گئی، یعنی گر گئی پریشانی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر روانہ ہوئے۔ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکی دلہن بننے کی عمر کو پہنچی اور حضرت عمر کے بیٹے نے اسے اپنی بیوی بنا لی۔ اس جوان سال جوڑے سے، یعنی ان دونوں میاں بیوی سے، عاصم پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور ان دونوں رحمۃ اللہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی انہوں نے، وہ صحابی نہیں تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے گا، رحمۃ اللہ آئے گا، سے شادی کی، اور ان دونوں کے ازدواج سے، یعنی ان کو دونوں کی شادی سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، دنیا میں قدم رکھا انہوں نے۔ عمر بن عبدالعزیز بالکل اپنے پڑ دادا، یعنی دادا کے دادا، پڑ دادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے تھے۔
تو گویا اس غیر معمولی لڑکی کی نسل سے غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات سمجھے کہ انہوں نے فرمایا تھا میری نسل میں ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا، زمین کی سطح یعنی زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ کرامت عظیم کام، اس کی حکمت یا ان کی نیک نامی، کرامت ان کی نیک نامی کی سینس میں آئے گی بات۔ حقیقت میں یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر ہی میں تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا۔ ان کے زمانے میں عمر ثانی ان کو اپنے دادا کے نام پر عمر ثانی یعنی وہ دور کہا جاتا تھا جیسے حضرت عمر کے دور میں ہوتا تھا، یعنی ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر چمکا۔ یہ رائٹر ہیں جنہوں نے یہ کہانی لکھی ہے، احمد کرم سویر۔ اچھا جناب، یعنی عمر ثانی وہ دور جس میں حضرت عمر علیہ السلام کا دوسرا دور، ٹھیک ہے۔ اب طلوع ہوا، انصاف کا سورج نکلا، یعنی سورج آب و تاب سے چمکا اور ساری دنیا میں اس کی روشنی ہوگی۔ اس کے الفاظ معنی ہیں جو میں سارے چیپٹر میں کرواتی رہی ہوں، یہ ابھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ گشت، چکر لگانا، پھرنا، گاگر، دودھ کا برتن، جھمیلوں، مشکلات، پریشانیاں، کمر دوہری ہونا، بوجھ سے کمر جھک جانا، بوڑھا ہونا، گناہ کا ارتکاب کرنا یعنی گناہ کرنا، فطور، خرابی، نقص، یکایک، اچانک، تعجب، حیرانگی، ممانعت، منع کرنا، خلیفۃ المسلمین، پیغمبر کے نائب۔ خلیفۃ المسلمین وہی ہوتے ہیں نا جو مسلمانوں کے نائب، دونوں مہینے میں آتا ہے۔ کان کھڑے کرنا، ہوشیار ہونا، تڑپ اٹھی، بے چین ہونا، غلیظ کام، گندا اور برا کام، اعلی کار، کام کا ذریعہ، اذیت، تکلیف، ازدواج، شادی۔ یہ پیغمبر کی بجائے مسلمانوں کے نائب لکھے، مسلمانوں کے نائب۔ ازدواج، شادی، کرامت، بزرگی، بڑائی، روئے زمین، زمین کی سطح پر، عمر ثانی، حضرت عمر کا دوسرا دور، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ الفاظ میں نے آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔